جز نمبر 23 میں اب ہم سورہ زمر پر ہیں، جو قرآن کریم کی 39ویں سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ یہ ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو قریش مکہ بہت ہی زیادہ ظلم اور ستم کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تپتی ریت پر لٹا دینا، اوپر منو وزن کا جو ہے وہ پتھر رکھ دینا سینے پر، اور پھر کہنا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، جب تک تم ہمارے بتوں کے آگے نہیں جھکو گے، ان کی دہائی نہیں دو گے، اس وقت تک تمہیں اس سے نجات نہیں ملے گی۔ اور ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ زمر کا نزول فرمایا۔ ارشاد ہوا: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، لہٰذا آپ اللہ اکیلے کی عبادت کریں گے، دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے، یعنی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے بندگی اور توحید کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے، شرک کی تمام اقسام سے بچتے ہوئے۔ خبردار ہو جاؤ کہ بندگی تو خالص اللہ کی ہے، اور وہ لوگ کہ جنہیں یہ مددگار اور کارساز بناتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان امور میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کہ آپ فلاں بزرگ کا واسطہ وسیلہ کیوں بیچ میں ڈالتے ہو، اللہ سے مانگو، تو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو بیچ میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک پہنچا دیں۔ تو مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 پکار کر کہہ رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء کو بیچ میں ڈالیں تب بھی شرک نہیں ہوتا، تو قریش مکہ کا، مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا جو اس آیت میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے علاوہ ان کو کیوں پکارتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، تو کہتے کہ ہم تو صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو درمیان میں ڈالنا یہ شریعت میں موجود نہیں ہے، یہ صرف مشرکین مکہ کا فعل تھا، اور پھر بعد میں ہر اس شخص کا رہے گا جو شرک کرتا ہے، توحید پر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے کافی امور کا تذکرہ فرمایا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، رات اور دن کا سلسلہ، اور اس کے بعد سورج اور چاند کی تخلیق، اور اس طرح سے انسان کا پیدا کرنا اور اس سے اس کی بیوی کا پیدا کرنا، اور پھر 8 چوپایوں کا پیدا کرنا، اور پھر انسان کا اس کی ماں کے بطن میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں تبدیل ہوتے رہنا، 3 اندھیروں کے اندر جو ماں کے بطن کے اندر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی تفصیلات اس صورت میں ملتی ہیں جو آج کی جدید سائنس نے اب جا کر معلومات حاصل کی ہیں کہ ایمبریو جو ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا پورا نقشہ 1400 سال قبل قرآن کریم میں ہمارے سامنے رکھا تھا۔
پھر فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر گزاری کرو تو اللہ تمہارے لیے شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی پسند یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ناشکری سے بچیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور جب ہم اسے اپنے پاس سے نعمت عطا کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ پہلے کبھی کسی کو پکارا بھی کرتا تھا، اور پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تاکہ وہ اسے گمراہ کر دیں اللہ کے رستے سے۔ کہہ دو کہ تو اپنے اس کفر کے بعد اب تھوڑا سا فائدہ دنیا میں کما لے، یقیناً اب تو جہنمیوں میں سے ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں ہجرت حبشہ کے لیے صحابہ کرام کو تیار بھی کیا، ترغیب بھی دی، اور انہیں جو ظلم سہنے پڑتے تھے ان کے معاملے میں ایک تسلی دی ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، یعنی خاص کر صحابہ کرام کو کہہ دیجئے اپنے رب سے ڈرتے رہو، اس کی طرف توجہ رکھو، اس سے امید رکھو، بے شک جنہوں نے اس دنیا میں بھلائیاں کی ہیں ان کا بدلہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ صرف مکہ نہیں ہے اللہ کی زمین، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، اللہ تمہیں کسی اور جگہ منتقل کر دے گا۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، البتہ جو لوگ صبر کر رہے ہیں ان تکالیف پر، خصوصاً مشرکین مکہ کی طرف سے پہنچنے والی سخت تکالیف، تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر دیا جائے گا۔ کوئی حساب نہیں ہے ان کی نیکیوں کا، کوئی حساب نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی نعمتوں کا اور اس کے اجر کا۔ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی بندگی کو، توحید کو۔ یہاں پر جتنی مرتبہ دین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد توحید اور بندگی ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والوں میں سب سے پہلا بن جاؤں، سب سے پہلا مسلم بن جاؤں اپنے زمانے کا۔ کہہ دو کہ مجھے ڈر ہے اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ اور اس طرح سے یہ موضوع چلتا ہے، اور آگے قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت میں جہنم